تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق العلام اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، اللہ داتا دستگیر کے لیے، اللہ بندہ پرور غریب نواز کے لیے بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفرقان کی آیات بینات اللہ رب الرحمن ارشاد فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات کے اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اس کے سوا کئی اور معبود بنا لیے۔ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، اور اپنے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے۔ ولا يملكون موتا ولا حیاة ولا نشورا، اور نہ کسی موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کے اور نہ اٹھائے جانے کے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفرقان کی یہ آیات بینات، الفرقان فیصلہ کرنے والی کتاب، حق
اور باطل کے بیچ میں فیصلہ کرنے والی یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو حق اور باطل کے بیچ میں فیصلہ کرنے والی ہے، اور اسی طرح حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام الفرقان، حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اور حقیقی معبود اور وحدہ لا شریک کون ہے، وہ جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، تخلیق کرنے والا۔ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام الفرقان، حق اور باطل کے بیچ میں فرق کر دینے والا۔ تو جب قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے گا، سنا جائے گا اور سمجھا جائے گا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے گی، تو صرف عبادت ایک اللہ اکیلے وحدہ لا شریک معبود برحق کی ہوگی۔ پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے اندر اور باہر، مطاف اور بیت اللہ کے اندر اور صفا مروہ کی پہاڑیوں پر کل ملا کر 360 کے قریب بت موجود تھے، اور ان بتوں کے اندر لات کا بت بھی تھا، ان بتوں کے اندر منات کا بت بھی تھا، ان بتوں کے اندر عزا کا بت بھی تھا، اور اسی طرح ان بتوں کے اندر مختلف علاقوں کے لوگوں کا اور مختلف چودھریوں اور سرداروں نے، انہوں نے بھی اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے، اپنے اپنے صنم بنا رکھے تھے، اور ان بتوں اور صنموں کی پوجا کی جاتی تھی، اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک مانا جاتا تھا، اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک بنایا جاتا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہمارے یہ صنم اور ہمارے یہ تراشے ہوئے بت اور ان بتوں کی نسبت جن بزرگوں کی طرف رکھی گئی، وہ بزرگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی موڑتا نہیں ہے، ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مان لیتا ہے، تو ہماری عرضیاں ہمارے ان بتوں اور بزرگوں کے آگے اور ان کی اللہ کے ہاں اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے، اللہ ان کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس چیز کے فرق کو بیان کرنے کے لیے، اس چیز کے فرق کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ ہی خالق ہے اور وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے ایک نہیں کئی مقامات پر اس بات کو بیان کیا۔ اور اللہ کے قرآن کے اس بیان کا مقصد کیا تھا کہ لوگ 360 بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، جن بتوں اور بزرگوں کو اللہ کا اوتار بنا رکھا، انہیں اللہ نے اللہ کا سانجی اور شریک بنا رکھا، جن کو انہوں نے اللہ کے ہاں اپنے لیے سفارشی بنا رکھا، ان تمام جھوٹے معبودوں کی عبادت کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ سچے اور سچے معبود کی عبادت کی جائے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 20 اور 85 جگہ پر اور اس سے زیادہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا، اور یہاں سورۃ الفرقان کی آیات بینات میں کہ الفرقان حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والی کتاب، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات کے اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے۔ تو پوری کائنات پر بادشاہ اور شہنشاہ کون ہے؟ پوری کائنات کے اندر بادشاہوں کا بادشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ وہ شہنشاہ، وہ اللہ وحدہ لا
شریک ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جو مردے سے زندہ پیدا کرنے والا ہے، جو زندوں کو موت دینے والا ہے، جو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، جو مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک۔ تو اس سلسلے میں اللہ رب الرحمن نے جو پہلی بات بیان کی، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، پوری کائنات کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور رہ گیا معاملہ کہ جو تم نے اللہ کے اوتار بنا رکھے، جو تم نے اللہ کے ہاں اپنے لیے سفارشی بنا رکھے ہیں، تو اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی سانجی اور شریک نہیں ہے، وہ ذات اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی کی اولاد ہو، وہ پروردگار پاک ہے کہ اس کا باپ ہو یا اس کی ماں ہو، وہ پروردگار پاک ہے کہ اس کے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، وہ پروردگار پاک ہے کہ کوئی اس کا سانجی اور شریک ہو اور کوئی اس کا اوتار ہو۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے کہ اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تعارف کے اندر سورۃ الاخلاص کے اندر بیان فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، وہ پروردگار بے نیاز و بے پرواہ ہے، اس پروردگار وہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کے برابر اور ہمسر کوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس پروردگار نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں ولد سے، اولاد سے اپنا پاک ہونا بیان کیا؟ کہ یہودیوں نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جناب عزیر علیہ السلام کا ایک گزر ہوا ایک بستی پر سے، ان آیات سے مراد مفسرین نے کہا کہ حضرت عزیر ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، وہ اہل قریہ کب کے مر چکے تھے، بستی پوری کی پوری گر چکی تھی۔ اللہ کے اس پیغمبر نے اللہ سے پوچھا ان مردوں کو دوبارہ تو کیسے زندگی عطا کرے گا؟ اللہ نے اس پیغمبر کو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس پیغمبر کو 100 سال کے لیے موت دی۔ پھر اللہ نے جب اسے اٹھایا تو اللہ نے پوچھا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ 100 عام۔ جب اللہ نے 100 سال کی موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائی تو اللہ نے پوچھا تو یہاں پر کتنا رہا؟ یہ پیغمبر جواب دیتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، میں یہاں پر کوئی ایک دن رہا ہوں گا یا دن میں سے بھی کچھ کم، ایک پورا دن یا دن کا بھی بعض حصہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تو یہاں پر رہا ہے 100 سال، مطلب اللہ نے تجھے 100 سال موت دی۔ آگے کی آیات میں ہے اس پیغمبر کا گدھا، اس کی سواری وہ کب کا مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں ختم، اس کا گوشت جو ہے وہ گم ہو چکا اور ہڈیاں بکھر چکی۔ اللہ نے اس پیغمبر کے سامنے اس کے کھوتے اور گدھے کو دوبارہ زندہ کیا اور بتایا کہ میں ایسے دوبارہ مردوں کو زندہ کروں گا۔ تو اس پیغمبر کو جناب حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود نے کیا کہا؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ
یہودی کہنے لگے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ جناب مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اللہ نے مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے کنواری مریم کے پیٹ سے پیدا کیا۔ تو نصارہ نے کیا کہا؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہ نصارہ، ان عیسائیوں نے، ان کرسچنوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ان بیوقوفوں نے اور ان احمقوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ مسیح علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا ہوا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب بابا جی آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ اللہ نے آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہوا تو آدم نعوذ باللہ اللہ کا کیا بنے گا؟ تو ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اللہ نے الفرقان کے اندر حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والی یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اللہ نے سرے سے کوئی اولاد بنائی نہیں ہے، نہ عزیر اللہ کا بیٹا، نہ مسیح اللہ کا بیٹا علیہ السلام۔ اور مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ ملائکہ فرشتے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی رد بنا دیا، اللہ نے اس کا بھی رد کر دیا کہ اللہ نے سرے سے کوئی اولاد بنائی ہی نہیں ہے، نہ اللہ کا بیٹا، نہ اللہ کی بیٹیاں اور نہ ہجڑے۔ اللہ تو وہ ہے لم یلد، اس پروردگار نے کسی کو جنم نہیں دیا، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ اللہ جنا گیا ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی کسی کی اولاد نہیں، اور اللہ کی اولاد ہو بھی تو کیسے ہو؟ اولاد تو پیدا ہوتی ہے بیوی سے، اور قرآن مجید نے فرمایا وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ، اللہ رب رحمان کی صاحبہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم موجود ہیں تو ہمارے باپ کی صاحبہ تھی، اگر ہم موجود ہیں تو ہمارے باپ آدم کی بھی صاحبہ تھی، اور اللہ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی صاحبہ ہی نہیں ہے، اللہ کی بیگم اور بیوی ہی نہیں ہے، تو بے وقوفو اللہ کی اولاد کہاں سے ہوئی؟ اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیٹیاں، اللہ کے بیٹے کہاں سے ہوئے؟ اس پروردگار کی تو بیگم ہی کوئی نہیں ہے، بیوی کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ، اس پروردگار کی صاحبہ اور بیوی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو تھے یہود اور نصارہ، ہاں جی، چاہے وہ یہودی یثرب کے یہودی تھے یا خیبر کے یہودی تھے، یا وہ نصارہ فلسطین کے نصارہ تھے، یا شام اور سوریہ کے نصارہ اور عیسائی تھے، انہوں نے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو مشرکوں نے کہا کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی حضور خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور کہہ دیا۔ ایک جھوٹی اور من گھڑت روایت، ایک جھوٹی اور من گھڑت روایت، یعنی ایسی روایت جو نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے بلکہ جھوٹ پر مبنی ہے، گھڑنتو روایت۔ اس روایت میں ہے کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، یہ جھوٹ ہے۔ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ نور ہیں نہ نور تھے، نہ وہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اس لیے کہ
نوری مخلوق کا نہ باپ ہوتا ہے نہ ماں ہوتی ہے۔ حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، ہاں جی، اللہ کے نور میں سے نبی علیہ السلام نہیں، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، اس لیے کہ پیارے نبی علیہ السلام کے والد ماجد جناب حضرت عبداللہ، اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی حضرت آمنہ، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے دادا جان جناب حضرت عبداللہ صاحب محترم، اور نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس ہیں، حضرت ابو طالب ہیں، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے دیگر چچائے، ہاں جی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کے متعلق کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو مشرکوں نے کہا کہ پیغمبر نور ہے اور اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ قرآن مجید نے ایک مقامات پر نہیں، ہاں جی، کئی مقامات پر ان لوگوں کا رد کیا۔ سب سے بڑا رد یہ ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وہ ایک تنہا، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، ہاں جی، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ میں سے کوئی نکلا، نہ اللہ کسی اور میں سے نکلا، وہ تو تنہا، وہ خالق اور مالک، وہ رازق، وہ داتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ کی بادشاہی میں کوئی شریک بھی نہیں رہا، ہاں جی، نہ کبھی اللہ کی بادشاہی میں کوئی شریک رہا۔ تو یہ جو اللہ کے ہاں انہوں نے سفارشی بنا رکھے، یہ جو انہوں نے اللہ کے اوتار بنا رکھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، اس کی بادشاہی کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ ایسا شہنشاہ ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ ایسا شہنشاہ ہے کہ وہ پروردگار کالے کی سنتا ہے، وہ گورے کی سنتا ہے، وہ عربی اور عجمی کی سنتا ہے، وہ گنگے اور بہرے کی جانتا اور سنتا ہے۔ اس پروردگار کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ رب رحمان اپنے بندوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اس پروردگار کا اعلان کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وہ رب رحمان ہر ایک کی سننے والا ہے، نہ اسے وزیر کی ضرورت ہے، نہ اسے شریکوں کی ضرورت ہے، نہ کبھی اس کی بادشاہی میں کوئی شریک رہا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس پروردگار نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ، ہاں جی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن کافروں، مشرکوں، بے ایمانوں نے کیا کیا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سوا جھوٹے معبودوں کا جھوٹا ہونا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، یہ جھوٹے معبود کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ الہ وہ ہوگا، معبود ہوگا وہ جو خالق ہے، خود پیدا نہ کیا جاتا ہو۔ انہوں نے پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، فرشتوں کو، جبریل کو، پتھروں کو، درختوں کو، شجروں کو، انہوں نے حجروں کو اللہ کے سوا معبود بنایا، جبکہ یہ سارے پیدا کیے جاتے تھے اور یہ پیدا کیے گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، انہوں نے جو جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں وہ خود اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو جو اپنے آپ کے نفع اور نقصان کا مالک نہ ہو وہ کسی اور کو نفع پہنچا سکتا ہے؟
جتنے بھی نبی اور ولی گزرے ہیں وہ اپنی جان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ اپنی جان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو جب ایک بندہ خود محتاج ہو، ایک اللہ کی ذات کا خود منگتا اور اللہ کی ذات کے آگے بھکاری ہو، اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، وہ ہمیں نفع نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ یہ زندگی اور موت کے مالک ہیں۔ تو جب خالق اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، ہاں جی، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، تو اللہ اکیلے ہی کا حق ہے کہ اسی کے آگے یہ پیشانی جھکائی جائے، اسی پروردگار کی عبادت کی جائے، اور کسی مردے کو، کسی قبر والے کو، کسی پتھر کو، کسی درخت کو، کسی نبی کو، علی کو، ولی کو، پیر کو، امام کو، بزرگ کو اللہ کی عبادت کے اندر سانجھی اور شریک بھی نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندگی عطا فرمائے لا الہ الا اللہ پر، اور مرتے وقت بھی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔